پہلا سوال کہ ہم آقا کے میلاد پاک پر خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ ہم آقا کے میلاد پاک پر خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ میلاد پر خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا عبادت ہے۔ ہم اللہ کا حکم سمجھ کر عبادت جانتے ہوئے آقا کی آمد پر خوشیاں کرتے ہیں۔ جب آپ اتنی بات کریں گے تو سوال کرنے والا اگلی بات پوچھ لے گا، وہ کہے گا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کی کوئی سند، کوئی دلیل، اللہ نے کہاں حکم دیا؟ اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ یونس، قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 58۔ اب آیت کو بڑی توجہ سے سننا ہے، میں آیت بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا ہے، جواب وہی دے پائے گا جو غور سے سنے گا۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دیجیے، اعلان کر دیجیے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منایا کریں۔ اور آگے فرمایا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور محبوب یہ بھی بتا دو کہ ان کا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بڑھ کر ہے جو یہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ ممکن ہے جب یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں، اگر سوال کرنے والا کوئی سمجھدار ہو آدمی تو کچھ بعید نہیں وہ اگلا سوال کر دے، اور وہ آپ سے پوچھے کہ آیت تو آپ نے اس لیے پڑھی تھی کہ اس آیت کے اندر باری تعالیٰ نے میلاد پر خوشی کرنے کا حکم دیا، تو آیت میں میلاد کا تو ذکر ہی کہیں نہیں آیا، کیا خیال ہے، آیا ہے؟ جی اختلاف ہو گیا ہے، اور باقی چپ جو ہیں ان کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کدھر ہیں، نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں۔ چلو دو آوازیں آئی ہیں، ایک آیا ہے اور ایک نہیں آیا۔ اگر آپ مجھ پہ اعتماد کریں، آج مجھے مہمان کے طور پر آپ نے بلایا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ مان لیں گے۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنے محبوب کے میلاد کا نام کوئی نہیں لیا، اس لیے دھکے سے کہنا کہ ذکر آیا ہے یہ زیادتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر میلاد کی خوشی ثابت کیسے ہوئی؟ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات دلیل سے ہونی چاہیے تاکہ اگلے کو اپیل کریں۔ آپ کہیں بے بجا ہے اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنے محبوب کے میلاد کا نام کوئی نہیں لیا، مگر ایک بات حق ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ باری تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ بھئی جس شخص کو جب بھی، جہاں بھی، جتنا بھی اور جس حال میں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، اسے چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرے۔ یہ حکم تو ہے نا، اس کا تو کوئی انکار، یہ تو نص ہے قرآن پاک کی، ڈائریکٹ الفاظ ہے۔ اب اللہ کے فضل کی بھی کروڑوں شکلیں ہیں اور اس کی رحمت کی بھی کروڑوں شکلیں ہیں، یہ کسی ایک شکل میں بند؟ دیکھیں نا، کوئی بیمار تھا، اسے صحت مل گئی، اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا، اس کی رحمت بھی ہو گئی۔ کوئی بے اولاد تھا، اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی، اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا، اس کی رحمت بھی ہو گئی۔ کوئی بے روزگار تھا، اچھی نوکری مل گئی، اس پر فضل بھی ہو گیا، اس کی رحمت بھی ہو گئی۔ کوئی طالب علم تھا، اچھے نمبر لے کے پاس ہو گیا، اس پر فضل بھی ہو گیا، اس کی رحمت بھی ہوگی۔ اور طلبہ کے انجوائے کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، کرونا آ گیا، امتحان دینا نہیں پڑے، مفت میں پاس ہو گئے۔ اب پتہ نہیں اس کو فضل رحمت کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ موجیں لگ گئی ہیں لوگوں کی، جس کو دیکھو 1100 میں سے 1100 نمبر۔ تاہم میں بتا یہ رہا تھا کہ فضل اور رحمت کی کروڑوں شکلیں، یہ کسی ایک شکل میں بند۔ اور راجہ گنج والوں یاد رکھو
اس کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ بھی وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حق تو سچ بات تو یہ ہے کہ کائنات کے اندر جس کو بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملتی ہے وہ تو ملتی ہی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے۔ عام فضل اور رحمت کے ملنے پر اللہ نے خوشیاں کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ ہستی جو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہو، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہو، ہر فضل اور رحمت ملتا بھی انہی کے قدموں کے صدقے سے ہو، تو کیا خیال ہے ایسی ہستی کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات سن لیں، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں، اور کسی ایک تفسیر کی وجہ سے باقی تفسیریں رد نہیں ہو جاتی۔ ہر تفسیر کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اپنا درجہ ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی مفسرین نے ایک تفسیر اور بھی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس سے پچھلی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے انسانوں، قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موعظت، ایک نصیحت آ گئی۔ تو چونکہ پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر ہے تو باری تعالیٰ نے اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے اگلی آیت کریمہ میں اسی قرآن کو اپنا فضل اور اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ محبوب انہیں بتا دو کہ یہ جو قرآن کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں منایا کریں۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ بعض لوگوں نے اسی معنی کو پکڑا اور شور مچا دیا کہ دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر تو قرآن کے ملنے پر خوشی ہے، تو میلاد پر خوشی کرنے کا حکم کہاں سے ثابت ہو گیا؟ میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، اگر فضل اور رحمت سے مراد اللہ کا قرآن بھی لے لیا جائے تو یہ بات طے ہو گئی کہ باری تعالیٰ نے قرآن کے ملنے پر خوشیاں کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے جب رمضان المبارک کی 27ویں رات آتی ہے، لیلۃ القدر، ہر مسجد میں ایک بڑے سے بڑا پروگرام ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام ہوتا ہے، اور آپ کئی مساجد کے باہر دیکھیں تو اشتہارات جو لگے ہوتے ہیں نا، ان پہ لکھا ہوتا ہے جشن نزول قرآن۔ یہ کبھی پڑھا؟ لکھا ہوتا ہے نا، ہم قرآن کے ملنے پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، اور وہ جو جشن منایا جاتا ہے اس کی بنیاد اور اس کی دلیل بھی قرآن پاک کی یہی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حاضرین مکرمہ، میں بڑی دلچسپ بات آپ سے کرنے والا ہوں کہ دیکھیے وہ قرآن جس قرآن کے ملنے پر ہم جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ نے جشن کرنے کی اجازت دیتی، تو کبھی آپ نے سوچا کہ اس قرآن کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ مولا ذرا تو بتانا قرآن کیا ہے، تو باری تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر جواب دیا اور فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ فرمایا لوگوں، یہ قرآن تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے۔ ہمارے آقا کی زبان اقدس ہلتی چلی جاتی، قرآن کے وجود کا ظہور ہوتا چلا جاتا۔ اگر زبان مصطفی نہ ہلتی تو کبھی قرآن کے وجود کا ظہور نہ ہوتا۔ تو قرآن ہے ہمارے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات۔ ارے سوچو، جس نبی کی زبان سے نکلی ہوئی اگر بات مل جائے تو خدا اس پر جشن کرنے کے حکم دے رہا ہے، تو بھئی جس امت کو وہ بات والا رسول ہی مل جائے تو کیا اس رسول کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو بھئی اس سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین ذرا بتائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن
کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے، یہ آقا کے اخلاق کا نام ہے۔ تو قرآن کملی والے آقا کے اخلاق پر مشتمل کتاب کا نام ہے۔ ذرا سوچو، ارے جس نبی کے اخلاق پر مشتمل اگر کتاب مل جائے تو خدا اس پر خوشیاں کرنے کے حکم دے، تو جس امت کو وہ اخلاق والا رسول ہی مل جائے، کیا اس پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو بھئی پہلے سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو اس آیت کریمہ سے آقا کی آمد پر خوشیاں کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ تیسری بات، مفسرین کے نزدیک یہ ایک طے شدہ اصول ہے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کا کوئی امام ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں اس بات پر۔ خود مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتابوں کے اندر اس اصول کو درج کیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر کسی مقام پر فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آ جائے تو وہاں فضل اور رحمت کا ارجح ترین معنی، مناسب ترین تفسیر اور پہلی مراد خود ذات محمد مصطفیٰ ہوگا، باقی سب معنی بعد میں لیے جائیں گے۔ اگر اس اصول کے مطابق فضل اور رحمت سے مراد آقا کی ذات مبارک لے لی جائے تو آیت کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ یہ جو آپ کے وجود مسعود کی شکل میں، آپ کی ولادت باسعادت کی شکل میں، آپ کی آمد کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس انہیں چاہیے کہ آپ کی آمد پر دل کھول کر خوشیاں منایا کریں۔ تو میں نے پہلے سوال کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم آقا کی آمد پر خوشیاں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی آمد پر خوشیاں کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ یاد رہے گی بات؟ دوسری بات، اہم ترین بات بتا رہا، آگے باری تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، وہ حکم بڑا خاص ہے۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، محبوب انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں منایا کریں۔ یفرحو کا لفظ فرحت سے نکلا ہے، اور فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ اللہ نے خوشیاں منانے کا حکم دیا۔ حالانکہ آپ کبھی سوچیں کہ اللہ کی ذات کوئی الفاظ کی محتاج نہیں ہے۔ باری تعالیٰ چاہتے تو فرما دیتے فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر میری عبادت کیا کریں۔ باری تعالیٰ فرما سکتے تھے فَلْيَسْجُدُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے سجدے کیا کریں۔ باری تعالیٰ چاہتے تو فرما دیتے فَلْيُنْفِقُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منایا کریں۔ باری تعالیٰ اس خوشی کرنے کا معنی کیا ہے؟ باقی کام نہیں ہونے چاہیے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، کسی اور کام سے تمہیں منع نہیں کر رہا، سب کچھ کرو، مگر فَلْيَفْرَحُوا کا تقاضا یہ ہے، یہ کلمات استعمال کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں، میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آئے، میرا دل ٹھنڈا تب ہوگا کہ اس دن تمہارے دل خوشی سے پھولے نہ سمائیں، ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہو جائیں، مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھیں، غمگین چہروں پر بھی مسکراہٹیں مچل جائیں۔ یہ فَلْيَفْرَحُوا کا اصل تقاضا بنتا ہے۔ اہل علم لوگ جلوہ افروز ہیں، میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو میں نے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی ہے۔ میں تفصیل میں تو نہیں جا رہا، میں دقیق اور ٹیکنیکل باتیں نہیں کر رہا۔ یہ جو باری تعالیٰ نے یفرحوا کو حکم دیا ہے کہ خوشیاں منائیں، اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اس حکم سے پہلے باری تعالیٰ نے آیت کے اتنے حصے میں 11 تاکیدات وارد کی ہیں۔ کتنی تاکیدیں ہیں؟ 11 تاکیدیں بنتی ہیں۔ اگر ان کو کوئی ان ڈیٹیل جاننا چاہے تو حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کم و بیش کوئی 1000 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس میں صرف اسی آیت کریمہ کی شرح کی گئی۔ 14 صدیوں میں جو کچھ لکھا گیا وہ بھی آپ نے جمع کر دیا،
सब उम्महातुल कुतुब के रेफरेंसेस हवाला जात मौजूद हैं, और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो निकात मज़ीद बयान किए वो भी सारे दर्ज कर दिए। उसमें वो 11 ताकीदें नंबर वाइज लिख दी हैं, ये ताकीद, ये ताकीद, ये ताकीद। अब देखिए, अल्लाह बग़ैर ताकीद के भी कोई हुक्म दे तो इनकार की गुंजाइश है? तो जे जाए कि वो कोई हुक्म 11 ताकीदात के साथ दे, इनकार की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। इस आयत को सामने रखते हुए और कुरान पाक के कई दीगर मकामात को सामने रखते हुए एक बात कह रहा हूँ, ये जो कमरी वाले आका की आमद पर मुतलक खुशी करना है, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि मीलाद का जलसा करें, महफिल नात करें, मीलाद का जुलूस निकाला जाए, मिठाइयाँ बांटी जाएं, मैं किसी शक्ल की अभी बात नहीं कर रहा। मुतलक खुशी करना, उस दिन आपका दिल खुशी से फूला ना समा। देखिए ना, जब किसी को कामयाबी मिलती है तो इंसान एक कल्बी फरहत महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। यह जो एक फितरी खुशी महसूस करना है, याद रखें, आका की आमद पर यह खुशी करना, यह महज कोई मुस्तहब अमल नहीं है, यह महज सुन्नत के दर्जे में नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं कि आका की आमद पर मुतलक खुश होना यह फर्ज और वाजिब का दर्जा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। बारी ताला फल यफरहू कहकर फरमा रहे हैं कि लोगों, मेरे मुस्तफा की विलादत का दिन आए, उस दिन तुम्हारे चेहरों पर 12 नहीं बजने चाहिए, बल्कि दिल फरहत से झूम झूम उठे, दिल खुशी से बाग बाग हो जाए। ये फल यफरहू का असल तकाजा बनता है।